الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم فی شک یلعبون۔ حضرات محترم، اسلامی اعتبار سے ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں اسے شعبان کا مہینہ کہتے ہیں۔ اس مہینے کے متعلق بعض دوسرے مہینوں کی طرح بہت سی ایسی باتیں ہمارے اندر معروف ہیں جنہیں ہم بہت پہچانتے ہیں، لیکن جب ان چیزوں کو شریعت کی کسوٹی پہ دیکھتے ہیں، قرآن یا حدیث کے اندر دیکھتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ اس مہینے کے متعلق کچھ باتیں ایسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پایہ ثبوت تک پہنچتی ہیں، وہ کیا ہیں؟ اور کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہمارے ہاں معروف تو بہت ہیں، لیکن نبی مکرم یا قرآن کریم ان کے متعلق ہماری کوئی بھی رہنمائی نہیں کرتا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، دین نام اس چیز کا ہے جس کا حکم اللہ نے دیا ہو یا اس کے رسول نے اس پہ عمل کر کے ہمیں دکھلایا ہو۔ اگر یہ دونوں میں چیز نہیں ملتی تو اس کا نام دین نہیں، بے شک ساری دنیا کے لوگ دین سمجھ کے کرتے رہے۔ اللہ نے جو انسان کو عقل اور شعور دیا ہے، یہ اس لیے نہیں دیا کہ ہم اپنے پاس سے باتیں گھڑ کے اسے دین بنا لیں،
یہ اس لیے دیا تھا جو اللہ نے دین بھیجا ہے اس پہ عمل کیسے کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں، جس طرح کسی ملک کا ایک قانون بنا ہوتا ہے، اس قانون کے اندر اگر کوئی بھی انسان مداخلت کرتا ہے تو عدالت، قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آ جاتے ہیں کہ اس قانون کو جو بن چکا ہے اس میں مداخلت نہیں ہو سکتی۔ تو اگر دنیا کا ایک قانون جو بنائے جس میں بے شمار سقم ہوتے ہیں، اگر اس قانون کے اندر کوئی شخص مداخلت کرے تو قانون کے ادارے حرکت میں آ کے اس کو پکڑتے ہیں، اسے سزا دیتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی دیکھیے، جو اللہ کا قانون قرآن کی صورت میں اترا ہے وہاں جو چاہے مداخلت کرتا رہے، اور ہم اسے تسلیم کر لیں گے کہ حرج کیا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ بات بہت ہی سوچنے کے قابل ہے کہ ہمارے لیے یہ دین نہیں ہے جو لوگوں میں آپ بات مشہور ہو جائے یا بہت سے لوگ اسے کرنے لگ جائیں۔ آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں، اس کائنات کو بنانے والا اللہ ہے، اس کائنات کو پالنے والا اللہ ہے، اس کائنات کو زندگی بخشنے والا اللہ ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو کفر کرتے ہیں۔ اللہ کو ماننے والے کم ہیں، کفر کرنے والے زیادہ ہیں، تو اس کا مطلب ہے زیادہ ہونے کی بنیاد پہ ہم کفر کی بات کو تسلیم کر لیں۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، ہمیں جس طرح اپنے ملک کی قوانین کا احترام کرنا ہے، اسی طرح یہ تو اگر کوئی نہ بھی کرے تو یہ کفر اور اسلام کی بات نہیں ہوتی، وہ صرف اپنے قومی اعتبار سے مجرم یا ملزم کہلواتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، جو اللہ کے قانون میں تبدیلی کرے گا یا اللہ کے قانون میں کوئی نیا ایڈیشن شامل کرنے کی کوشش کرے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی بھی خطبہ ایسا نہیں جہاں آپ نے یہ وارننگ نہیں دی۔ آپ ہر خطبے میں یہ لوگوں کے سامنے کہتے، کل محدثۃ بدعہ، لوگوں کوئی بھی نئی چیز جو ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی جہنم میں جلنے والی ہے۔ اب میرے بھائیو، اس مہینے کو شعبان کہتے ہیں۔ شعبان کی وجہ تسمیہ یہ ہے، شعبان کا لفظ تشعب سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے بکھرنا، منتشر ہونا۔ اسے شعبان اس لیے کہتے تھے کہ رجب کا مہینہ جو حرمت والا، لوگ اپنے آپ کو لڑائی بھڑائی، ڈکیتی، چوری، ان باتوں سے روک لیتے تھے۔ جب یہ مہینہ ختم ہوتا رجب کا اور یہ منتشر ہوتے، ان کا کاروبار ہی اس وقت جاہلیت کے زمانے میں یہی تھا کہ دوسروں کو لوٹو اور کھاؤ، اس لیے اس کا نام شعبان رکھا۔ اس کے متعلق ایک بات بتائی جاتی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، رمضان یہ میری امت کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، رسول اللہ نے نہیں فرمایا، لیکن ہمارے ہاں معروف ہے، کسی کتاب میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ نبی مکرم نے یہ الفاظ کہیں پہ بھی فرمائے ہوں۔ تو جب رسول اللہ نے نہیں کہے تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوع مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ باندھا، میں نے وہ بات نہیں کی، وہ کہے کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سمجھ لے فہو مقعدہ من النار، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ تو اللہ ہمیں ایسی بات سے محفوظ رکھے کہ ہم اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ پہ کوئی ایسی جھوٹی بات کریں جو آپ نے نہیں فرمائی۔ اب اس مہینے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات آتی ہے وہ اتنی سی ہے کہ نبی کریم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے، کثرت سے روزے رکھتے،
ایک صحابی، ان کا نام ہے اسامہ بن زید۔ زید یہ نبی کریم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ ان کا بیٹا اسامہ، نبی کریم اس نوجوان سے بہت پیار کرتے تھے۔ یہ اسامہ نبی کریم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں جو لشکر ترتیب دیا تھا غسان کے لوگوں کے ساتھ بدلہ لینے کے لیے، ان کا سپہ سالار اسامہ بن زید کو بنایا تھا، حالانکہ ان کی عمر اس وقت 15 سال سے کم تھی۔ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، لم اراک تصوم شہرا من الشہور، میں نے کسی مہینے میں آپ کو رمضان کے علاوہ روزے رکھتے ہوئے نہیں زیادہ دیکھا، ما تصوم من شعبان، جتنے میں شعبان میں آپ کو دیکھتا ہوں۔ نبی کریم نے کیا جواب دیا؟ نبی کریم فرمانے لگے، ذالک شہر، اے اسامہ یہ وہ مہینہ ہے، یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، اس میں لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ ہر بندہ سوچتا ہے جی رمضان آ رہا ہے روزہ رکھ لیں گے، رمضان آ جائے گا خرچ کر لیں گے، رمضان آئے گا یہ کر لیں گے۔ اس مہینے میں بالکل غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ مہینہ وہ ہے جس میں اللہ رب العالمین کے پاس انسانوں کے اعمال جاتے ہیں۔ اس میں کوئی خاص دن نہیں کہا، اس مہینے کے اندر جاتے ہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا، فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں یہ چاہتا ہوں جب میرے عمل میرے رب کی بارگاہ میں پیش ہوں تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ شعبان کے متعلق اتنی ہی بات فرمائی۔ پھر ایک حدیث میں اور بات آتی ہے جو ترمذی کے اندر ہے، حدیث کا نمبر ہے 738۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، جب نصف شعبان ہو جاتا اس کے بعد آپ نے فرمایا روزہ نہیں رکھنا۔ یعنی آپ اس مہینے کے پہلے 15 دنوں میں رکھتے، اس کے بعد پھر آپ روزے سے منع فرما دیتے کہ پھر روزہ نہیں رکھنا، کیونکہ پھر انسان کو کچھ تقویت مل جائے کہ وہ رمضان کے روزے کی تیاری کر سکے۔ یہاں تک بات ہے۔ اب ہمارے ہاں اس شعبان میں ایک بات معروف ہے، وہ ہے شب بارات۔ 15 شعبان کی رات کے متعلق ہمارے دلوں میں تصورات ہیں کہ یہ بہت عظمت والی رات ہے، اور واقعتاً جب علماء ہمیں بتاتے ہیں قرآن کی ایک آیت پڑھ کے تو مسلمان کو یقین کرنا پڑتا ہے کہ واقعتاً کہ قرآن کی آیت پڑھ کے اس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں تو واقعی فضیلت ہونی چاہیے۔ وہ آیت ہے سورۃ دخان کی ابتدائی آیتیں جو میں نے آغاز میں آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ حامیم اللہ اعلم بمرادی، والکتاب المبین، یہ بڑی واضح کتاب ہے۔ انا انزلناہ، ہم نے اس کو اتارا، فی لیلۃ مبارکۃ، ایک مبارک رات میں، انا کنا منذرین، ہم اس سے آپ کو ڈرانے والے ہیں۔ اب یہ مبارک رات کون سی ہے؟ تو وہ بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ رات نصف شعبان یعنی 15 شعبان کی رات ہے، جسے شب برات کہتے ہیں۔ اب کوئی سادہ مسلمان جب سنے گا کہ قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اسے بابرکت رات اللہ نے کہا ہے، تو پھر ہر انسان فوراً تسلیم کرے گا کہ قرآن کی بات ہے، ہم کیوں نہ مانیں؟ کیونکہ مسلمان کا دل اللہ اور اس کے رسول کی ذات میں بڑا نرم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا مسلمان بنائے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں،
اللہ نے اسی قرآن کے اندر اپنے بندوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، میرے بندے وہ ہیں جن کے سامنے قرآن کی آیتیں بھی پڑھے چاہے تو اندھوں کی طرح نہیں گرتے، تحقیق کرتے ہیں کہ واقعتاً اس کا معنی یہ ہے۔ اب یہاں اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ اللہ نے کہا اس قرآن کو میں نے ایک مبارک رات میں نازل کیا، تو اب قرآن سے ہی پوچھتے ہیں مبارک رات کون سی ہے؟ تو پہلی بات، پہلے تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ قرآن کس مہینے میں نازل ہوا۔ سورۃ بقرہ ہے، دوسرا پارہ، اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں نے اس قرآن کو رمضان میں نازل کیا۔ شہر وہ مہینہ ہے رمضان کا، انزل فیہ القرآن جس میں نے نازل کیا قرآن کو۔ تو اب یہ بات صاف ہو گئی، جو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ شعبان میں نازل ہونے والی کتاب نہیں، یہ رمضان میں نازل ہوئی تھی۔ اب اللہ سے پوچھتے ہیں مالک رات بھی بتا دے وہ کون سی رات ہے؟ تو اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، میں نے اسے ایک قدر والی رات میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ قدر والی رات کون سی ہے، کتنی قدر والی ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینے سے بہتر رات ہے۔ اب اس کی تشریح وہ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں۔ آپ اس رات کو ڈھونڈنے کے لیے رمضان کے پہلے 10 دن اعتکاف کیا، آپ کو یہ رات نہ ملی۔ پھر آپ نے دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، آپ کو پھر یہ رات نہ ملی۔ پھر تیسرے عشرے میں آپ نے اعتکاف کیا تو آپ کو یہ رات مل گئی۔ آپ لوگوں کو بتانے کے لیے آ رہے تھے کہ کون سی رات ہے، تو جب باہر نکلے تو 2 بندے آپس میں لڑ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی لڑائی کو چھڑانے کے لیے مشغول ہو گئے۔ جب ان کی لڑائی ختم ہوئی، آپ نے چھڑا دیا، دونوں کو سمجھا دیا، تو اللہ نے آپ کے ذہن سے اس کا ایکچول وقت جو ہے وہ محو کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ذہن سے اللہ نے یہ لے لیا، اب میں تمہیں یہ کہتا ہوں 5 راتوں میں اسے تلاش کرو۔ 21ویں رات، رمضان کی 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات، اس میں یہ قدر والی رات آئے گی۔ اب قرآن ہمیں جو بتاتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، جو سورۃ دخان کے اندر ہے، یہ 15 شعبان کے متعلق نہیں ہے، یہ رمضان کی اس قدر والی لیلۃ القدر کے متعلق ہے، اس کے متعلق نہیں۔ جو شخص قرآن کی ان آیات کو پڑھ کے یہ کہتا ہے کہ یہ بابرکت رات شعبان کی 15ویں ہے، وہ قرآن پہ بہتان لگاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اب آگے اس کا نام جو رکھا گیا ہے وہ شب برات ہے۔ پہلی بات، اسلام کے جتنے احکامات ہیں وہ سارے کے سارے عربی زبان میں ہیں۔ نبی کریم عربی کے علاوہ کسی زبان کو نہیں جانتے تھے۔ اللہ نے قرآن نازل کیا، قرآن کا ایک بھی لفظ ایسا نہیں جو غیر عرب ہو۔ اسی طرح رسول اللہ کی جتنی احادیث ہیں آپ ساری دیکھ لیں، آپ کی زبان مطہرہ تھی، جو کلمات نکلے وہ خالصتاً عرب زبان میں تھے، دوسری کسی زبان میں نہیں۔ تو یہ شب جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، برات۔ اب اس کے 3 معنی لیے جا سکتے ہیں۔ اگر بارات اردو زبان میں لیں تو یہ شادی کے جلوس کو کہتے ہیں، جو شادی کی بارات بنا کے دولہے کو ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ اگر اسے برات فارسی زبان میں لیں تو اس کا مطلب ہے بری ہونا، چھوٹ جانا۔ اور اگر اسے عربی میں لیں تو براءۃ من اللہ ورسولہ، اس کا معنی ہے نفرت کرنا، بریت کا اظہار کرنا، کسی سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لینا۔ تو
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اسے کیا لیں؟ تو اگر ہم اس کے دونوں عربی زبان کے لفظ بھی لیں تو حقیقتاً منشا بنانے والوں کی یہی تھی۔ لیلۃ البرات کا مطلب ہے چھوٹ جانے کی رات۔ کس بات سے چھوٹتے ہیں، کس بات پہ آسانی میں آتے ہیں، یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اس کا نام ہی ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام کی اساس میں یہ نام نہیں ہے، اور ہم اسے ایک دینی فریضہ سمجھ کے کرتے ہیں۔ اس میں لوگ خاندان کے لوگوں کو کپڑے دیتے ہیں اور غرباء میں کھانے تقسیم کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کا کیا ہے؟ سوچ کیا ہے کہ اس رات ارواح آتی ہیں دنیا میں، جو روحیں ہیں، والدین فوت ہو گئے، آبا میں سے کوئی فوت ہو گئے، بہن بھائی، ان کی روحیں واپس آتی ہیں۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ میرے عزیز بھائیو، دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات، اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر واضح طور پہ فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدہم الموت، جب کسی بندے کی موت کا وقت آتا ہے، قال رب ارجعون، وہ اللہ سے التجا کرتا ہے، اے میرے رب مجھے واپس لوٹا۔ کیوں لوٹنا ہے؟ کہتا ہے لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں کوئی اچھے کام کروں، نیک کام کروں جو چھوڑ آیا۔ اللہ آگے سے جواب دیتے ہیں کلا، یہ نہیں ہو سکتا، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تیرے کہنے کی بات ہے، کہتا رہے، میرا اصول یہ ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس کے اور دنیا کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جاتا ہے جو قیامت تک نہیں کھلے گا۔ اگر اللہ سچے ہیں، ان کی کلام سچی ہے، تو پھر یہ روح واپس نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ نے ایک پردہ بنا دیا ہے۔ دوسری بات، نبی کریم کا وہ خطبہ جو آپ نے بقیع الغرقد میں، جنت البقیع جو قبرستان ہے وہاں دیا، ایک میت کو دفنانے کے لیے تشریف لے گئے تھے تو آپ نے یہ خطبہ دیا، وہاں فرمایا جب ایک نیک روح آسمانوں پہ لے کی جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے، تو اللہ اسی وقت کہتے ہیں اکتبو کتاب عبدی فی علیین، میرے اس بندے کا نام جنت کے اعلیٰ مقام پہ جو ہے وہاں لکھ دو، اس کی روح کو وہاں لے جاؤ۔ اب جس کی روح جنت میں ہے وہ دنیا میں ہماری روٹی کھانے کے لیے آئے گی، جبکہ اللہ انہیں وہاں رزق دے رہا ہے، اسے دنیا میں آنے کی کیا ضرورت؟ تو اگر وہ روح بری ہے، نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، تو اسے آسمان کے دروازے پہ روک لیا جاتا ہے۔ آسمان کا فرشتہ اسے کہتا ہے، جو روح کو لے کے جانے والا ہے، اسے کہتا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا، اسے جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا جب تک ایک شرط پوری نہ کرے۔ وہ شرط کیا ہے؟ کہ سوئی کے نکے سے اونٹ کو گزارے۔ اسی وقت اللہ ناراضگی سے کہیں گے اکتبو کتابہ فی سجین، اسے جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں جا کے قید کر دو۔ اب جسے جہنم کے گڑھے میں قید کر دیا گیا وہ واپس آئے گی، اور جسے جنت میں بھیج دیا گیا۔ پھر یہاں ایک اور عرض کرتا ہوں، احد کی جنگ میں جب شہداء اللہ کی بارگاہ میں ان کی ارواح پہنچی تو ان میں ایک شہید تھے عبداللہ، جو حضرت جابر کے والد تھے۔ یہ بوڑھے ہونے کے باوجود اس جنگ میں گئے، بڑی دلیری سے لڑے اور شہید ہو گئے۔ تو ایک دن حضرت جابر بڑے پریشان، تو نبی کریم نے ان سے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے جی قرضہ ہے والد کا، بہن بھائی بہت ہیں، میں بڑا ہوں، کفالت میرے ذمے ہے، بہت پریشان ہوں۔ تو نبی کریم نے اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے فرمایا جابر تمہیں بتاؤں کہ تیرے باپ کے ساتھ تیرے رب کی کلام کیا ہوئی تھی؟ انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا تیرے باپ کی روح کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں بلایا اور اسے کہا عبداللہ مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو۔
تو وہ کہنے لگے مالک جو آپ نے عطا کر دیا اس سے زیادہ کیا لینا ہے؟ بار بار اللہ نے اسے اصرار کیا کہ نہیں عبداللہ میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں، اس بڑھاپے کے اندر جو تو نے میری ذات کے لیے کیا میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں، مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو حضرت عبداللہ نے اللہ سے التجا کی، مالک اگر آپ مجھے کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ دنیا میں پھر بھیج دے، میں آپ کے رستے میں دوبارہ کٹنا چاہتا ہوں، جو مزہ اس وقت آیا تھا میں وہ دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے جواب دیا کلا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ میرا اصول ہی نہیں ہے۔ اب اللہ خود پوچھ رہے ہیں کہ تو چاہتا کیا ہے؟ تو جب انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا اور کہا اللہ ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دو، تو اللہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ میں اٹل فیصلہ کر چکا ہوں، جو آ جائے گا واپس نہیں پلٹ سکے گا۔ تو اس لیے یہ جو روحوں کے آنے کا عقیدہ ہے یہ حقیقتاً ہندوؤں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کو ان باتوں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس بات پہ یقین کریں گے تو پھر یا تو اپنی اللہ کی پاک کلام کے متعلق شک کا اظہار کریں گے یا رسول اللہ کے فرمان پہ شک کا اظہار کریں گے، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ اور میرے عزیز بھائیو، اس کے متعلق کچھ احادیث بیان کی جاتی ہیں، میں ان کی حیثیت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ان میں ایک معروف حدیث ہے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کی جاتی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها فإن اللہ ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نصف شعبان کی رات آئے اس کے رات کو قیام کرو، دن کو روزہ رکھو۔ یہ رات وہ ہے جب اللہ غروب شمس کے بعد آسمان دنیا پہ آتا ہے اور کہتا ہے الا من مستغفر لی فاغفر لہ، الا مسترزق فارزقہ، الا مبتلا فاعافیہ، الا کذا کذا حتی یطلع الفجر۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے، کہتا ہے مجھ سے معافی مانگنے والا کوئی، میں اسے معاف کر دوں، کوئی رزق مانگنے والا اسے رزق دے دوں، کوئی مصیبت میں مبتلا میں اسے مصیبت سے نکال دوں۔ اب یہ روایت آتی ہے ابن ماجہ میں۔ اس روایت کو بیان کرنے والے جو لوگ ہیں ان میں ایک شخص ہے جس کا نام ابو بکر بن محمد بن ابی صبرہ ہے۔ یہ اس شخص کے متعلق امام بخاری، امام احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین کہتے ہیں یہ اپنے پاس سے باتیں گھڑ کے رسول اللہ کی طرف منسوب کیا کرتا تھا۔ ایسی روایت کو موضوع روایت کہتے ہیں۔ عربی زبان میں موضوع کا مطلب ہے گھڑ کے اپنے پاس سے رسول اللہ پہ لگا دی جائے۔ تو یہ شخص ایسے کرتا ہے اور اس شخص کی روایت کو محدثین نے کبھی بھی قبول نہیں کیا۔ اس اعتبار سے یہ روایت موضوع ہے، اس من گھڑت ہے، اور لوگ باوجود اس بات کے کہ اسے امام ابن ماجہ نے لکھ بھی دیا ہے پھر بھی لوگ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جبکہ یہ اس شخص کی محمد بن ابی بکر، یہ حضرت ابو بکر وہ نہیں ہے، یہ حضرت اور ہے شخص ابو بکر بن محمد بن ابی صبرہ المدنی، یہ شخص ایسا کرتا تھا۔ اس کی روایت صحیح نہیں، اس لیے ہم اسے رسول اللہ کا فرمان نہیں سمجھ سکے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور بات منسوب کی جاتی ہے، وہ ہے کہ جس نے اس رات میں 100 رکعتیں پڑھی یا اس نے 10 رکعتیں پڑھی۔ اس روایت کو گھڑنے والے کا شخص کا نام ہے ابن ابی الحمراء۔ اس شخص نے 448 ہجری میں نابلس جو فلسطین کا ایک شہر ہے اس میں سب سے پہلے صلاۃ الفیہ کے نام پہ یہ نماز ایجاد کر کے پڑھی اور منسوب کیا سیدنا علی سے۔ 448 سے پہلے اس نماز کو مسلمانوں میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر سورۃ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ 100 رکعتیں پڑھنی ہے تو 10 مرتبہ قل هو اللہ،
اگر 10 رکعتیں پڑھنی ہے تو سورۃ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں 100 دفعہ قل ہو اللہ پڑھنی ہے، اور اسے صلاۃ الفیہ کہتے ہیں۔ اور اس میں کہا گیا کہ جو شخص یہ نماز پڑھے گا اس کی زندگی کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آخرت کی ساری باتیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ اور اس کو بیان کیا جاتا ہے سیدنا علی کی طرف، جبکہ یہ سب سے پہلے جس شخص نے پڑھی تھی اس کا نام تھا ابن ابی الحمراء، اور یہ نابلس کا رہنے والا تھا۔ اس کے بعد اس نے بیت المقدس میں یہ خباثت شروع کی، اور پھر لوگوں کے اندر یہ معروف ہو گئی۔ آج بھی لوگ اس رات کو صلاۃ الفیہ کے نام پہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا ایک رات نبی کریم میرے گھر تھے تو اٹھے اور نکلے، فخرجت فَإِذَا ہوا بالبقیع، آپ بقیع کی طرف چلے گئے، اللہ اکبر۔ اور یہ ایک ان کی بات آپس میں ہوئی، نبی کریم نے انہیں دیکھ لیا اور پھر کہا عائشہ کیا تو میرے متعلق یہ سوچا تھا کہ میں تیرے ساتھ خیانت کروں گا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو پھر کہا تم جانتی ہو کہ آج کون سی رات ہے؟ کہا اس دن یہ نصف شعبان کی رات ہے۔ تو کہا اس رات اللہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اب اس حدیث کو بیان کرتے ہیں یحییٰ بن ابی کثیر نے عروہ سے بیان کیا۔ امام بخاری کہتے ہیں یہ بندے دونوں ٹھیک ہیں، لیکن انہوں نے عروہ سے سنا ہی نہیں، کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی، اور کس طرح مان لیا جائے؟ اور اسی طرح حجاج بن ارطاط نے یحییٰ بن ابی کثیر سے سنا تو کہا یہ دونوں بھی زندگی میں کبھی آپس میں ملے ہی نہیں، تو سن کہاں سے لیا؟ اور عروہ کی ملاقات سیدہ عائشہ سے نہیں ہوئی تو عروہ نے عائشہ سے کہاں سن لیا؟ تو یہ ان احادیث کے اندر جو نقائص محدثین نے بیان کر دیے، اس کے باوجود علماء صرف اپنے کھانے پینے کے لیے لوگوں کے سامنے رسول اللہ کا نام لے کے بیان کرتے ہیں۔ اب میرے عزیز بھائیوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایسی کون سی مصیبت تھی جو اسی رات کے متعلق اتنی حدیثیں گڑنی تھی؟ حدیثیں اور بھی ہیں لیکن ان میں کوئی بھی صحت کے ثبوت تک نہیں پہنچتی۔ آخر وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، میری بات کی تصدیق ضرور کرنا ہے، پھر آپ کو احساس ہوگا کہ میں نے کتنا غلط کہا ہے اور کتنا صحیح کہا ہے۔ یہ رات اہل سنت کی نہیں ہے، یہ اہل تشیع کی رات ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ 15 شعبان کی رات ان کے 12 امام ہیں جو امامیہ شیعہ ہیں۔ 12ویں امام ہیں محمد بن حسن عسکری۔ یہ اس وقت حالات سے گھبرا کے غائب ہو گئے تھے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے قریب یہ حضرت محمد بن حسن عسکری یہ واپس تشریف لائیں گے۔ اب آپ کسی بھی امام بارگاہ کے باہر جا کے اشتہار دیکھیں، وہاں اشتہار کے اوپر ہیڈنگ ہوگی جشن ظہور مہدی۔ 15 شعبان کی رات وہ جشن ظہور مہدی کے نام پہ یہ رات مناتے ہیں۔ اور اگر آپ نے اس کا بہت واضح ثبوت دیکھنا ہو تو یہ راوی پل پہ چلے جائیں۔ 15 شعبان کی رات راوی پل سے لے کر سگیاں پل تک یہ لائٹنگ ہوگی۔ اور یہ کرتے کیا ہیں؟ ان کے پاس ایک کاغذ جس پہ عرضی ہے، آغاز میں اللہ کی حمد و ثنا نبی پاک پر اور آل محمد پر درود و سلام، اس کے بعد تبرہ کیا جاتا ہے صحابہ پر، پھر درمیان میں خالی جگہ ہوتی ہے، وہاں پہ یہ اپنی عرضیاں لکھتے ہیں۔ اور جس طرح بچے کشتی بناتے تھے اس طرح کشتی بنا کے اس کے اوپر ایک کینڈل رکھتے ہیں، اور کینڈل رکھ کے اسے پانی پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جب رات وہاں دیگیں پکتی ہیں، خیمے بہت بڑے بڑے لگتے ہیں، ان کے ذاکر تقاریر کرتے ہیں، اور رات جب نصف گزر جاتی ہے پھر یہ پانی کے قریب اتر جاتے ہیں، اور یہ کشتیاں پانی پہ رکھ کے
پھر وہاں زور زور سے آوازیں لگانی شروع کر دیتے ہیں، ادرکنی یا صاحب الزمان، ہماری مدد کے لیے آ جا اے زمانے کے مالک۔ یہ محمد بن حسن عسکری کو کہتے ہیں صاحب الزمان، یعنی زمانے کے مالک، ہماری مدد کے لیے تو آ جا۔ اب ساری رات پہ وہاں عورتیں، مرد اور بچے یہ آوازیں لگاتے ہیں۔ جب صبح کا ستارہ نمودار ہوتا ہے، کئی سال پہلے ہر رات اس رات کو سما ٹی وی براہ راست یہ ٹیلی کاسٹ کرتا تھا۔ آپ بے شک میری بات کی تصدیق فرما لیں، کسی شیعہ بھائی سے پوچھ لیں، یا آپ راوی کے کنارے جا کے خود اپنی آنکھوں سے یہ تماشا دیکھ لیں۔ واللہ باللہ سمت اللہ، نہ کسی پہ الزام ہے۔ تو پھر جب صبح کا ستارہ نمودار ہوتا ہے تو اس وقت یہ زمین سے مٹی پکڑ کے اپنے سر پہ ڈالتے ہیں کہ 1 سال اور ذلت کا ہمارے لیے لکھ دیا گیا، اور واپس پلٹ آتے ہیں۔ اس دفعہ بھی مہدی نہیں تشریف لائے، آئندہ سال پھر جائیں گے اور اس وقت ان کا ظہور ہوگا۔ یہ اصل آئیڈیا ہے، ایک تصور ہے، ایک عقیدہ ہے جو شیعہ حضرات کا ہے، اور انہوں نے ہی اس رات کے متعلق یہ ساری باتیں گھڑ کے اہل سنت میں بھی پھیلائی۔ اور بد نصیب ہیں ہمارے وہ علماء جو نہ تحقیق کرتے ہیں، صرف جہاں کھانے پینے کا مسئلہ آ جائے تو ساری باتیں بھول جاتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو کھانا کھانا ہے یہ جہنم کا ایندھن ہے جو اللہ اور اس کے رسول پہ بہتان لگا کے کھا رہے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، میں پورے وثوق سے یہ بات عرض کرتا ہوں، اگر کوئی مسلمان کسی شخص کو اللہ کی عبادت سے روکے، اس سے بڑا ذلیل اور ظالم انسان کوئی نہیں، لیکن اس چیز کا نام عبادت نہیں جس کا اللہ نے بھی حکم نہ دیا ہو اور اس کے رسول نے بھی نہ کی ہو، اسے ہم عبادت نہیں کہہ سکتے۔ میں بارہا مرتبہ آپ کے سامنے یہ بات عرض کر چکا ہوں، اگر نماز ہے، نماز میں طریقہ ہے ایک کہ ہم قیام سے نماز کا آغاز کرتے ہیں اور اس کے بعد رکوع کرتے ہیں۔ اگر میں آپ سے عرض کروں کہ 1 رکعت میں 2 رکوع کر لیں، آپ فرمائیں گے نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے رسول اللہ نے نہیں کیے۔ اگر میں آپ سے عرض کروں کہ 1 رکعت میں 3 سجدے کر لیتے ہیں، سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کریں گے، تسبیحات بھی وہی پڑھیں گے، آپ فرمائیں گے کہ یہ نماز نہیں ہوگی، کیونکہ رسول اللہ نے 2 سجدے کیے، ہم 3 کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر یہ بات درست ہے، ہم نماز میں اپنی مرضی سے کوئی ایڈیشن شامل نہیں کر سکتے، ہم نماز میں سے کسی چیز کو کم کریں تو ہماری نماز باطل ہو جاتی ہے، ہم اس نماز کو دہراتے ہیں یا سجدہ سہو کرتے ہیں۔ تو اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، کوئی بھی کام جو دین کے نام پہ ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، ہم اسے پرکھیں، دیکھیں کہ رسول اللہ نے کیا، صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا۔ اگر یہ 400 سال تک کسی اہل سنت نے نہیں کیا تو پھر اس کا نام دین نہیں ہے، پھر وہ صلاۃ الفیہ نماز نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے دین میں مداخلت ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم تو صرف زندگی میں یہاں کھڑے ہی اس لیے ہیں کہ لوگوں کو دین کی طرف راغب کریں، لوگوں کو نیکی کے رستے پہ لائیں، لیکن وہ نیکی نیکی نہیں ہے جس پہ رسول اللہ کی سٹیمپ نہ ہو۔ ہم اسے عبادت کا درجہ نہیں دے سکتے، وہ گمراہی ہے، وہ ضلالت ہے کہ جس نے اپنے اس کائنات میں سب سے بڑے محسن ہمارے جناب محمد الرسول اللہ، ان پہ بہتان لگائیں اور پھر اسے عبادت تصور کریں۔ اللہ کیسے برداشت کریں گے؟ جب اللہ کی ذات پہ بہتان لگائیں کہ میرے رب نے یہ آیت نصف شعبان کے متعلق اتاری ہے، جبکہ اللہ نے اس کی وضاحت قرآن میں کر دی کہ قرآن میں نے 15 شعبان کو نہیں نازل کیا، قرآن میں نے رمضان میں نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور رمضان کی رات میں نازل کیا، اس کی بھی وضاحت کی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ قصہ ہے اس رات کا، نہ اس میں کوئی کھانے پکانے ہیں،
نہ اس کی رات کی کوئی عبادت ہے، نہ اگلے دن کا کوئی روزہ ہے۔ اگر ہوتا رسول اللہ نے اس کا حکم دیا ہوتا، جو حکم دیا وہ ضرور کریں۔ رسول اللہ نے شعبان کے شروع سے روزے رکھے، آپ رکھیں۔ اگر آپ کا معمول ہے ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں، 13، 14، 15 کا روزہ رکھتے ہیں، ضرور رکھیں، وہ آپ کا معمول ہے، اس کے کوئی نہیں روکتا۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، شعبان کے آخر میں کچھ لوگ استقبال رمضان کا روزہ رکھتے ہیں۔ یہ روزہ رکھنے سے رسول اللہ نے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا شک کی بنیاد پہ بھی کہ شاید چاند رات گزر گئی ہے، اس وقت نکل گیا ہو، اس لیے ایک دن پہلے رکھ لو۔ آپ نے فرمایا شک کا روزے سے تمہیں منع کرتا ہوں۔ تو جان بوجھ کے رکھنا، بلکہ استقبال رمضان کے لیے مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، جلسے کیے جاتے ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں درست نہیں۔ ہاں، جو نیک لوگوں کا طریقہ ہے وہ اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بلغنا فی رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ ہمیں دعا مانگنی چاہیے، اے اللہ ہمیں زندگی کی مہلت اتنی دے دے، ہم رمضان کی رحمتوں کو سمیٹ سکیں، ہم رمضان کی نعمتوں کو پا سکیں، اللہ تیرے حضور معافی لے سکیں، اے اللہ تیری جنتوں کو اپنے لیے واجب کر سکیں۔ اس لیے ہم دعا مانگیں۔ جو بات رسول اللہ سے ثابت ہے اسے کرنا چاہیے، اس کا نام دین ہے۔ جو رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے اس کا نام دین نہیں ہے۔ دین سمجھ کے جب اسے کریں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ، ہر وہ کام جو نیا ایجاد کیا جائے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی آگ میں جلنے والی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر ایسے عمل سے محفوظ رکھے۔ ہم دیکھیں ہر جمعے کے دن پہلی رکعت میں سورۃ اعلیٰ کی تلاوت کرتے ہیں، دوسرے میں سورۃ غاشیہ کی کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے ایسے کیا۔ آپ اگر ایک دن میں عید اور جمعہ دونوں بھی اکٹھے ہو جاتے، آپ عید کی نماز میں بھی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسرے میں غاشیہ پڑھتے، اور جمعے کی نماز میں بھی اسی طرح آپ ادا فرماتے۔ اب سورۃ غاشیہ کی ابتدائی آیات پہ تھوڑا سا غور کریں۔ اللہ فرماتے ہیں هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ کیا تیرے پاس غاشیہ کی خبر نہیں آئی؟ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ، اس دن بہت سے چہرے ڈرے ہوئے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، عمل کر کے تھک جانے والے، تصلی نارا حامیہ، جہنم میں اوندے منہ گرا دیے جائیں گے۔ اللہ خود تسلیم فرما رہے ہیں، عمل کر کر کے تھک جانے والے جہنم میں اوندے منہ گرا دیے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے لیے آئیڈیل شخصیت کا نام جناب محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم انہیں آئیڈیل بنائیں گے، جو انہوں نے کیا ہے وہ کریں گے، وہ تھوڑا بھی کر لیں تو اللہ کو وہ بھی کافی ہے، اور ان کے طریقے سے ہٹ کے ہم دن رات بھی عبادت کر لیں گے تو کوئی بھی کچھ نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ایک سفر پہ تشریف لے جا رہے ہیں، آپ نے رستے سے ہٹ کے دور ایک خیمہ دیکھا، کسی راہب نے جنگل میں خیمہ لگایا ہوا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا آپ ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں۔ آپ اس خیمہ کے پاس گئے، اس کے اندر دیکھا تو راہب عبادت میں مصروف تھا۔ آپ انتظار کرنے لگے کہ ابھی فارغ ہوتا ہے تو میں اس سے بات کرتا ہوں۔ بڑی دیر تک کھڑے رہے، بار بار دیکھا وہ اپنی عبادت میں مگن ہے۔ دن چڑھ گیا، سورج نصف النہار پہ آ گیا، اچانک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ مار کے رونا شروع کر دیا۔ آپ کے ساتھیوں نے آواز سنی تو دوڑتے ہوئے آئے، امیر المومنین کیا مسئلہ ہے؟ حضرت عمر کے فرمانے لگے اس شخص کو دیکھو،
میں اس کے انتظار کرتے کرتے تھک گیا ہوں، یہ عبادت کرتا نہیں تھکا، لیکن یہی وہ عبادت ہے جس کے متعلق اللہ نے سورۃ غاشیہ میں فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھک جانے والے جہنم میں گرا دیے جائیں گے۔ اس کی عبادت اس کے رسول کے طریقے کے مطابق بھی نہیں ہے۔ تو جب ہماری عبادت ہمارے نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی تو اللہ کے ہاں اس کا اجر ہوگا۔ اگر ہماری عبادت اپنی خواہش کے مطابق ہوگی تو یقین جانیے اجر تو بہت دور کی بات ہے، یہ ہمارے لیے گلے میں وبال بن جائے گی، العیاذ باللہ۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس بات پہ سمجھ دے۔ میں نے جو کچھ عرض کیا ہے آپ میری بات پہ مت یقین کریں، میں نے جو کچھ کہا ہے اس پہ تحقیق ضرور کریں۔ اگر میں نے جھوٹ بولا ہے تو آپ میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا یہ حق ہے کہ میں آپ کے سامنے غلط بات کروں تو آپ میرا گریبان پکڑیں۔ اگر یہ بات میری درست ہو تو پھر ہمیں اپنے رویوں پہ غور کرنا چاہیے۔ یہ بات میں اپنی نہیں کی، جو کچھ میں مشاہدہ کیا، جو اللہ کی کلام سے پڑھا، جو رسول اللہ کے فرامین کی روشنی میں میرے سامنے آیا، میں عرض کر دیا۔ اس کے بعد ہر انسان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اپنی خواہش کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں۔ اللہ ہمیں اپنی اور اپنے رسول کی فرما برداری پہ زندہ رکھے، اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر